بعض لوگ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جو میدان کربلا میں قربانی دی تو اس میں فاتح ہوئے ہیں، اور جب کوئی کسی جنگ میں فاتح ہوتا ہے تو اس کی فتح پر جشن منایا جاتا ہے، خوشی منائی جاتی ہے، پھر یہ شیعہ گریہ کیوں کرتے ہیں؟ شیعہ عقیدہ، اعتراض اور جواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض لوگ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جو میدان کربلا میں قربانی دی تو اس میں فاتح ہوئے ہیں، اور جب کوئی کسی جنگ میں فاتح ہوتا ہے تو اس کی فتح پر جشن منایا جاتا ہے، خوشی منائی جاتی ہے، پھر یہ شیعہ گریہ کیوں کرتے ہیں؟ جبکہ امام فاتح ہیں، اگر فاتح ہیں تو ان کی فتح پر خوشی منانا چاہیے، نئے لباس پہننا چاہیے، شیرینی تقسیم کرنا چاہیے، آپس میں معانقہ کرنا چاہیے، گلے ملنا چاہیے، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا چاہیے۔ اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ جب کوئی دو ملک آپس میں جنگ کرتے ہیں اور جنگ میں اگر کوئی فوجی شہید ہوتا ہے تو کیا اس کے عزیز اس کی شہادت پر خوشی مناتے ہیں یا غم مناتے ہیں؟ لیکن ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جب کوئی شہید، کوئی بھی فوجی جنگ میں شہید ہوتا ہے تو اس کے ورثاء اس پر گریہ کرتے ہیں، اس کا سوگ مناتے ہیں۔ یہ ملکی لیول پر اگر کوئی شہید، کوئی فوجی، کوئی سپاہی جنگ میں شہید ہوتا ہے تو پھر وہ ملک اس کے اوپر گریہ کرتا ہے، اس کے سوگ کا اعلان کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان اس کے سوگ کے بجائے خوشی منانے لگے تو پھر وہ گورنمنٹ کی نظر میں، حکومت کی نظر میں مشکوک ہو جایا کرتا ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنے بچھڑے ہوئے اس شہید پر جسے شہادت نصیب ہوئی ہے اس پر گریہ کرے، اس کا سوگ منائے، اور حکومت کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑے ہو کر سوگ منائے، کیونکہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ ملکی لیول پر اگر کوئی انسان اپنی شہادت پیش کرتا ہے حکومتی لیول پر تو اس کو شہداء کا درجہ دیا جاتا ہے، اور اس کی شہادت کو اس انداز سے منایا جاتا ہے کہ ملک کے پرچم کو جھکا دیا جاتا ہے تاکہ اس کے سوگ کا اعلان ہو سکے۔ اور ہم نے اسلام میں بھی یہی دیکھا، پیغمبر اسلام جنگ احد میں فاتح کی حیثیت سے، لیکن اس کے باوجود گریہ کر رہے ہیں۔ گریہ کس بات کا ہے؟ کیونکہ اپنوں کو کھویا ہے پیغمبر نے، اور حمزہ جیسے جوان کی شہادت بہت شاک تھی پیغمبر کے لیے، اور اتنی شاک تھی کہ نبی کریم جو نبی رحمت ہے وہ خود بھی گریہ کر رہے ہیں، اور تمام لوگوں کو بھی اس بات کا حکم دے رہے ہیں کہ سب آئیں اور گریہ کریں سید الشہداء جناب حمزہ پر۔ لیکن ایک فرق ہے سرکار سید الشہداء جناب حمزہ میں اور سرکار سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین میں۔ جناب حمزہ پر بعد شہادت پیغمبر نے گریہ فرمایا ہے، لیکن سرکار سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین کی ذات والا صفات وہ ہے کہ اس پر پیغمبر نے قبل از شہادت گریہ فرمایا ہے۔ البتہ طفلی کا عالم تھا امام حسین کا کہ جب آپ کو شہادت کی خبر معلوم ہوئی تو آپ نے گریہ کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ امام حسین پر گریہ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میدان کربلا میں آئیں۔ چہلم کے موقع پر جابر بن عبداللہ انصاری کا آ کر قبر سے لپٹ کر گریہ کرنا یہ بتاتا ہے یہ گریہ فتح پر نہیں ہے بلکہ اس شہادت پر ہے کہ جو مظلومانہ طریقے سے شہید کیے گئے امام عالی مقام، ان پر جو ظلم ہوا ہے، ان پر جو زیادتی ہوئی ہے، اس پر گریہ کرنا، اور اپنے سے جدا ہو جانے والے پر گریہ کرنا، یہ سنت مصطفیٰ ہے، یہ سنت دین ہے، یہ سنت اسلام ہے۔ لہٰذا اور انسان وہی گریہ کرتا ہے جس کے دل میں نفسیاتی تقاضے پائے جاتے ہیں، درد پایا جاتا ہے۔ یہ فطرت کے تقاضے کے تحت ہے کہ اگر کوئی اپنا چھوٹ جائے تو اس پر گریہ کیا جائے، اس پر آنسو بہایا جائے، اور یہ آنسو ترجمان دل ہوا کرتا ہے۔ جو آنسو آنکھوں سے نکلتا ہے تو انسان کے احساسات کو بیان کرتا ہے، انسان کی ذمہ داریوں کو بیان کرتا ہے، اور اس کے اندر پائے جانے والے اس درد کو بیان کرتا ہے کہ مرنے والے کے متعلق یا شہید ہو جانے کے متعلق جو اس کے دل میں محبت و درد پائی جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج امام حسین اپنے مقصد میں کامیاب ہیں، اور جب مقصد کامیاب ہے تو لہٰذا جو مقصد میں کامیاب ہوتا ہے فتح اسی کی ہوتی ہے، اعلان فتح اسی کی ہوتی ہے۔ لیکن فتح کے بعد بھی اگر اپنے شہداء کو یاد کیا جائے تو یہ بدعت نہیں، سنت ہے، کیونکہ ہم نے فتح مکہ کے موقع پر پیغمبر اسلام کو یہی دیکھا کہ جب آپ فاتح کی حیثیت سے مکے میں وارد ہوئے ہیں تو وہاں پر تو جشن کا مقام تھا، وہاں تو خوشی کا مقام تھا، وہاں تو تبریک کا مقام تھا، لیکن نہیں، پیغمبر گریہ کرتے ہوئے داخل ہوئے مکے میں، اور جب کسی نے پوچھا یا نبی اللہ یہاں رونے کا مقام نہیں ہے، آپ بحیثیت فاتح مکے میں جا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا
فرمایا کہ مجھے شہدائے احد یاد آ گئے، میرے چچا حمزہ یاد آ گئے۔ معلوم ہوا کہ جو بھی فتح حاصل ہوتی ہے وہ شہداء کی قربانیوں کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے، اور جب شہداء کی قربانیوں کے نتیجے میں فتح حاصل ہوتی ہے تو پھر شہداء پر غم منانا، شہداء پر گریہ کرنا، یہ سنت مصطفیٰ ہے۔